اس سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات، تمام علماء، تمام شہداء، استاد سعید سبت جعفر شہیدار حسینی گروپ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات پیش۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین۔ والصلاة والسلام علی رسول ثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، نبینا سیدنا بالقاسم محمد۔ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا للتراب مقدم الفداء، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات بید محمد۔ عزیزاران سید الشہداء، شب جمعہ ہے، شب زیارت سید الشہداء علیہ السلام ہے، اور دو یہ راتیں باقی ہیں عاشوراء تک۔ بہت محنت کی آپ نے بھی، بہت زحمت کی، بہت تکلیفیں اٹھائیں ان چند دنوں میں۔ ہر شخص نے کوشش کی اپنی ذمہ داری ادا کرے اور سید الشہداء کا پرسہ رسول خدا کو دیا جائے۔ ایام بہت تیزی سے گزر جاتے ہیں، ہر سال انسان سوچتا ہے ایسے کرے گا، ایسے کہے گا، یہاں جائے گا، وہاں جائے گا، لیکن بہرحال انسان کمزور ہے، انسان ضعیف ہے، جتنی اس میں توان ہے، طاقت ہے، بعض اوقات وہ اتنا کام بھی نہیں کر پاتا۔ اصل ہدف مجلس اور عزاداری کا یہی ہے کہ ہم اس مصیبت کو یاد کریں۔ مصیبت بہت بڑی مصیبت ہے، اور اس کے بعد اس مصیبت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو خدا کے قریب کریں، کیونکہ سید الشہداء کربلا میں خداوند متعال کی خاطر آئے ہیں، لا الہ الا اللہ کی خاطر آئے۔ یہی ہماری چند دن بہرحال گفتگو کہ لا الہ الا اللہ حصنی، خود خدا نے جو ہے وہ یہ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے امان میں آ جائے گا۔ لیکن ظاہر ہے اس قلعے میں داخل ہونے کی شرائط ہیں، ہر کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ انہی شرائط کو سمجھنے کے لیے یہ عزائے حسینی ہے عزیزان محترم، کہ ہم لا الہ الا اللہ میں کیسے داخل ہوں۔ میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جہاں دو طرح کے درخت قرآن ذکر کر رہا ہے، ایک شجر طیبہ ہے، ایک شجر خبیثہ ہے، ایک شہر طیب ہے، بلد الطیب ہے، اور ایک بلد الخبیث ہے۔ خوب یہ
دونوں وادیاں جو کہ ایک مضبوط ہے، حقیقی ہے، اور ایک کمزور ہے اور باطل ہے۔ اسی طرح اس وادی توحید کے لیے ظاہر ہے جب آپ کسی طرف جانا چاہتے ہیں تو کوئی ہو جو آپ کو ہدایت کرے۔ تو ان دونوں وادیوں میں بھی دو ہدایتیں ہیں، ایک ہدایت جو ہے وہ صراط کی طرف ہے، کامیابی کی طرف ہے، فلاح کی طرف ہے، ایک ہدایت گمراہی کی طرف ہے، گمراہ کرنے کے لیے۔ یہ دو قرآن ذکر کرتا ہے کہ ہر شخص اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو آپ کا امام کون ہے؟ آپ کا امام وادی توحید کی طرف لے کے جا رہا ہے یا آپ کا امام وادی ضلالت کی طرف لے کے جا رہا ہے، گمراہی کی طرف لے؟ آیت الکرسی جب ہم پڑھتے ہیں کیا اس کے اندر پڑھتے ہیں کہ وہ ویسے اولیاء ہیں، کون سے؟ کفار کے اولیاء، کہ جو انسانوں کو نور سے ظلمات کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور ایسے ہیں تبھی تو قرآن ذکر کر رہا ہے۔ گمراہ کرنے والے لوگ ہیں، گمراہ کرنے والے سسٹم ہیں، گمراہ کرنے والی آئیڈیالوجی ہیں، گمراہ کرنے والے نظریے ہیں، تفکرات ہیں، وہ پوری دنیا بھری ہوئی ہے اس سے۔ لیکن ان سب کا جو جڑ ہے وہ کہاں ہے؟ اس کو ہم نے اور آپ نے تحلیل کرنا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں ہم کہیں خدا نہ خواستہ کسی مرحلے میں گمراہی کی طرف تو نہیں جا رہے۔ کیونکہ سورہ اعراف کی جب شروع کی اب آیات پڑھتے ہیں کہ جہاں پروردگار نے حضرت آدم کا ذکر کیا کہ اللہ نے جب حضرت آدم کے لیے ملائکہ کو کہا کہ سجدہ کرو، وہاں پر جو ہے وہ شیطان نے جو ہے وہ اپنے وجود میں جو اس کے اندر رکھی ہوئی تھی وہ چیز باہر آئی، اور اس نے یہی کہا کہ یہ تو خاک سے بنا ہوا ہے اور میں نار سے بنا ہوا ہوں، میں آگ سے بنا ہوں۔ اس نے اپنی خلقت کو افضل سمجھا۔ یہاں پر مسئلہ یہ نہیں تھا کہ سجدہ خاک کو کرنا تھا یا سجدہ حضرت آدم کو کرنا تھا، اصل سجدہ امر الہی تھا۔ شیطان نے امر الہی کو انجام نہیں دیا۔ اب انسان بولے کہ مثلا میں اپنے آپ کو خدا نہ خواستہ کسی مقام پہ لے جاؤں، کسی جگہ لے جاؤں، جیسے آج معاشرہ کہاں پہنچی؟ آج معاشرہ اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا، دنیا اپنے آپ کو دعویٰ کرتی ہے کہ ہم بہت پڑھے لکھے ہیں، بہت زیادہ نالج ہے ہمارے پاس، انٹلیکٹ ہمارے پاس ہے۔ تو وہاں پر انسان کہتا ہے خوب یہ مثلا فلانے کام میں اسلام کہتا ہے گواہوں کی ضرورت ہے، تو اتنے گواہوں کی کیا ضرورت ہے؟ فلانے ٹائم پر مطلب یہ کیسے کریں؟ خوب آہستہ آہستہ جب انسان گمراہی کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے تو اشکال یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں سوسائٹی میں؟ یہ ذہن میں کیسے آتا ہے؟ جیسے آج ایک معاشرہ کہتا ہے خوب حجاب کی کیا ضرورت ہے، خاتون کو تو قید کر دیا۔ پرانے زمانے میں خواتین تھیں، اسلام کا دور تھا، ابھی تو ضرورت نہیں ہے۔ یا نماز یا عبادتوں میں یا بہت سارے اور احکامات ہیں اس کے اندر، لوگ جو ہے وہ جو ایک طبقہ ہے وہ آپ کے اوپر اشکال کرتا ہے۔ اور پھر دین کی جو شکل ہم نے معاشرے میں جو بنائی ہوئی ہے اس کی حالت بھی ایسی ہے کہ لوگ دین سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ سسٹم ابھی کا نہیں ہے، یہ اسی وقت شیطان نے کہہ دیا تھا کہ پروردگار نے جب اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں، میں نار ہے میرے اندر، یہ تو خدا نے کہا کہ تم نکل جاؤ میری بارگاہ سے، دھتکار دیا اس کو، ران دیا اس کو، نکال دیا۔ تو اس نے وہاں کہا کہ مجھے موقع دیا جائے، اس روز تک جو یوم معلوم ہے میں ان کو گمراہ کروں گا۔ خود شیطان کہہ رہا ہے، قرآن کی اللہ نے شیطان کی گفتگو کو قرآن میں ڈالا ہوا ہے، سورہ اعراف کی آپ 1 سے 20 کے درمیان میں آیات پڑھیں، اسی کے اندر پروردگار نے، شیطان نے خود کہا ہے میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، ان کو پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، میں ہر طرف سے ان کو گمراہ کروں گا، اور ان میں سے بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو شکر کریں گے۔ اور شیطان اپنی اسٹریٹجی کو، پلاننگ کو پہلے دن دے رہا ہے خدا کی بارگاہ میں، اور اس کے بعد یہ سلسلہ آپ کے سامنے ہے۔ 2 وادیاں کھل گئیں، وادی توحید ہے، وادی ضلالت اور گمراہی ہے۔ ہر دور میں دونوں کی طرف بلانے والے موجود ہیں، کوئی اس طرف دعوت دے رہا ہے، کوئی اس طرف دعوت، اور یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ لیکن جو ہدایت کی طرف امام بلاتا ہے، اس امام کا جو مامون کے ساتھ رابطہ ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ یعنی امام آپ جانتے ہیں جو نماز پڑھاتا ہے اس کو بھی امام کہتے ہیں، نماز جماعت جو پڑھاتا ہے، اس لیے کیا کہتے ہیں
مامون کون ہوتا ہے؟ جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ مامون کو امام کی کیا کرنی چاہیے؟ اقتدا کرنی چاہیے۔ ابھی مولانا صاحب نے اللہ اکبر کہا اور ابھی سورت پڑھ رہے ہیں اور آپ رکوع میں چلے جائیں، تو کیا آپ امام کی امامت کے پیچھے ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں ہے آپ۔ رابطہ ہونا امپورٹنٹ ہے۔ یہ روابط کس پر قائم ہے؟ یہاں آپ کو اپنے امام سے آگے نہیں بھاگنا، آپ کو پتا ہے میں آگے چلا گیا میری جماعت ہی نہیں ہونی۔ اسی طرح جو حقیقی امام ہے، جو ہدایت کے لیے لے کر آیا ہے، اس کا اور اس کے ماننے والوں کا رابطہ احسان کا رابطہ ہے، بغیر لالچ کا رابطہ ہے۔ جو لوگ بھی اللہ کے بنائے ہوئے نمائندے کے پیچھے چلتے ہیں انہیں لالچ نہیں ہے کہ ہمیں کچھ پوسٹ ملے گی، ہمیں کوئی جگہ ملے گی، حتیٰ مال غنیمت ملے گا، نہیں ملے گا۔ مولا متقیان جب جنگوں کے بعد گھر آتے تھے تو تلوار سے خون ٹپک رہا ہوتا تھا، دنیا مال غنیمت لے لیتی تھی۔ حضرت علی جب گھر پہ آئے تو بیوی پوچھتی تھی علی آپ کیا لے کر آئے؟ تو مولا کیا فرماتے تھے؟ میں اللہ کی رضا لے کر آیا ہوں۔ تو یہ جب امام ایسا ہو تو اس کے ماننے والے کو کیا چاہیے؟ وہی جو امام کر رہا ہے۔ اور یہ رابطہ تبھی ہے کہ جب آپ اپنے وجود کو دیں گے، اور جو امام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے وہی وادی توحید پر ہے۔ وادی توحید کا میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے تقاضے ہیں، یہ تقاضے آپ کو پورے کرنے پڑیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اپنے مال، اپنی جان، ہر چیزوں سے انفاق کرتے ہیں، اور انفاق کرنے میں اور دینے میں دریغ نہیں کرتے۔ قرآن جب فتح مکہ کی گفتگو کر رہا ہے تو آپ کے سامنے بہت سارے لوگ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، بہت سارے لوگ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، لیکن جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ان کے اور جو پہلے مسلمان ہوئے، جنہوں نے پہلے اپنا سب کچھ دیا، دونوں کے درجات میں فرق ہے۔ ایسا نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اس حالت میں جب ان کو کہا گیا انہوں نے دے دیا، یہ دیکھ کر ہوئے۔ لیکن ایسا نہیں کہ خدا نے خیر ان کو نہیں دی ہے، نہیں، خدا کی خیر سب کے لیے کھلی ہوئی ہے، ان کے لیے بھی کھلی ہوئی ہے، ان کے لیے بھی کھلی ہوئی ہے۔ لیکن وہ اصحاب رسول خدا کے، وہ انصار مدینہ کے، کہ جب رسول خدا داخل ہوئے مدینہ میں، اور آپ کے سامنے اس زمانے میں حالات کیسے تھے، مہاجرین اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئے ہوئے تھے۔ رسول خدا نے کیا کہا؟ ہر شخص اپنے مال کو آدھا کرتے، جس کا ایک کمرہ ہے اس کو 2 حصے کر دے، جس کے 2 ہیں وہ 1 کر دے۔ اپنے گھروں کو لوگوں نے آدھا آدھا کر دیا۔ اب یہ کیا تھا؟ یعنی جہاں امام نے کہا وہاں فوراً تیار ہو گئے۔ سوچا نہیں کہ ہمیں کیا ملے گا یا رسول اللہ، مطلب ہمیں کیا ملے گا، ہم نے تو آپ کو بلایا ہے۔ دنیا تو ایسی ہے نا، دنیا تعلقات یا ریلیشن شپ میں کچھ چاہتی ہے۔ میں فلانے سے ملوں یا میں فلانے کے پاس جاؤں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے دنیا اتنی مٹیریلسٹک ہو گئی ہے کہ اپنے خون کے رشتوں سے بھی دنیاوی تقاضے چاہتی ہے۔ یہ دنیا ایسی ہو گئی ہے، وہ مادہ خطرناک ہے۔ ہم اتنی باریکی سے دوسری وادی کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے، لیکن وہاں انصار نے اپنا سب کچھ دے دیا۔ تو حقیقت ہے، ہم بیان نہیں کرتے ان باتوں کو کہ کس طرح جو ہے وہ زمانے کے لوگوں نے اپنی جانوں کو رسول پر نچھاور کیا ہے۔ ہم چند لوگوں کی خاطر جو ہے وہ کئی لوگوں کی محنت جو ہے وہ پانی میں پھیر دیتے ہیں۔ جانے محترم، وہ الگ بات ہے، جب تک رسول تھے، جب تک کیفیت جو انہوں نے کی، لیکن جب رسول چلے گئے اس کے بعد ظاہر ہے سینیریو چینج ہو گیا، کہانی بھی چینج ہو گئی۔ اب معیار ملاک حق کا کوئی اور ہے۔ اس وقت رسول تھے جو رسول کے ساتھ تھے سر آنکھوں پہ، لیکن جب رسول چلے گئے اس کے بعد رسول نے معیار کوئی اور دے دیا۔ اب اس معیار کے ساتھ کون ہے؟ وہ بھی سر آنکھوں پہ، کیونکہ معیار کچھ اور ہو گیا نا۔ معیار وہی ہے، وہی، مگر کیونکہ آہستہ آہستہ وجود میں دنیا آتی گئی۔ جب دنیا آ جائے تو پھر انسان سب سے پہلے مفاد پرست ہو جاتا ہے، اور جو دوسرا امام ہے نا جو گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ اہل تفاخر ہے، وہ تفاخر کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو کچھ اور سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن بعض آیات بیان کر رہا ہے کافروں کے لیے کہ حتیٰ یہ بارش جب ہوتی ہے تو اس میں بھی تعجب کا شکار ہو جاتے ہیں، جبکہ مومن کہتا ہے رحمت پروردگار ہے، ابھی یہ ہے، آگے کوئی اور موسم ہوگا۔ وہاں تفاخر ہے، یہ تفاخر کرنا، اپنے اوپر فخر کرنا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا۔ آج دنیا آپ کے سامنے اسی وہم و گمان میں کھڑی ہوئی ہے، اپنے اوپر فخر کرتے ہیں، اپنے اوپر کبر آ جاتا ہے، یہ سب شیطان کی طرف سے انسرٹ ہوتا ہے۔
اور جب یہ انسان کے وجود میں یہ چیزیں آ جائیں تو انسان ایک وہم میں زندگی گزارتا ہے کہ ہمارے بغیر تو دنیا چل ہی نہیں سکتی. آپ کے سامنے دنیا کی سو کالڈ سپر پاور کتنے عرصے تک یہ سمجھتی رہی کہ دنیا ہمارے بغیر چل ہی نہیں سکتی ہے, مگر کہاں گئے ابھی, کیا ہے ابھی اور کیسے ہوگا, ابھی سب کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کا بینک سمجھتا ہے کہ جو میرے پاس پیسہ ہے بس یہی میرا تخیل ہے, پوری دنیا میں اسی سے چلاؤں گا نا. ابھی ٹرانزیشن آف پاور ہو رہا ہے دنیا کے اندر, بہت تیزی سے ہو رہا ہے. سب جو کھوکھلے محل ہیں وہ گرتے جا رہے ہیں. خوب حقیقت, کیونکہ خب یہ ٹائملی ہے, یہ کھوکھلا ہے, یہ سب جس کا معیار, جس کی بیس توحید پہ نہیں ہے, یہ سب عمارتیں گر جائیں گی. یہ جانے محترم, مگر قرآن بار بار آپ کو فرعون, شداد, نمرود کا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ کھوکھلے تھے یہ سب. کتنی بڑی طاقتیں تھیں عرب کے اندر, کتنے بڑے بادشاہ تھے رسول خدا کے مقابلے میں, کہاں گئے؟ مگر وہ مذاق ہے, پروردگار نے اپنی ہادیوں کو بھیجا, اپنا سسٹم بنایا, مطلب ایسی ہوگا کیا؟ لیکن ہم جو ٹائم زون میں ہوتے ہیں نا وہ غفلت میں آ جاتے ہیں. جیسے کوفہ والے لوگ غافل ہو گئے, غافل ہو گئے, نہیں سمجھے آگے اللہ کا ولی آ رہا ہے, اللہ کا ولی اشارہ کرے تو کائنات جو ہے وہ اپنے خزانوں کو امٹ دے. مگر امام حسین کو پانی کی کمی تھی کیا؟ مطلب ان کی نسل میں سے حضرت اسماعیل کی جنہوں نے ایڑیاں رگڑیں اور پانی نکل آیا, اسے پانی کی کمی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہے. زین خدا نے بشریت کے لبادے میں امتحان لیا, آزمائش لی. آزمائش سید الشہداء سے زیادہ لوگوں کی تھی. لوگ آزمائے جا رہے تھے کہ کون ان کے ساتھ رہے گا, کیونکہ امام ہے نا. جب امام ہدایت کا آئے گا تو آپ کو آزمائش تو دینی پڑے گی, قیمت تو دینی پڑے گی. ابھی بعض اوقات جوان کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ اللہ نے دنیا کیوں ایسی بنا دی, آسان سی بناتا, مشکلات ہوتی نہیں, کوئی ٹینشن ہی نہ ہوتی, گناہ نہ ہوتا, یا آنکھیں ہی نہ ہوتی, نہ گناہ کرتے, کیا کرتے پھر؟ اللہ نے تو نعمتوں کو دیکھنے کے لیے تمہاری آنکھیں بنائی تھی. اب اگر تم نے دنیا ایسی بنا لی جس میں گناہ زیادہ نظر آتا ہے تو اس میں اللہ کیا کیا ہے؟ اللہ نے تو ہر چیز کو حدود کے ساتھ بنایا. لیکن ظاہر ہے وہ دوسرا امام جو ضلالت کی طرف ہے وہ ہمیشہ ہر جگہ اپنا کام کرے گا. وہ ہمیں اسی طرح اپنے آپ کو اس سے دور کرنا ہے, اور وہ ہر دور میں آئے گا اور ہر زمانے میں اس کا کام ہی یہی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ آزمائش, یہ مصیبت, یہ آسان نہیں ہے. اس میں جو آتا ہے اس کو اپنے وجود کو دینا پڑتا ہے. یعنی اگر آپ نے ذرا سا بھی اپنے اوپر توجہ دی آپ گر جائیں گے, دوبارہ آپ کی باری نہیں آئے گی. یہ کاروان اسی طرح چل رہا ہے. توحید انسان سے خدا کی بارگاہ میں پورے وجود کے ساتھ جھکنا مانگتی ہے. پورے وجود سے اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ, اس کی بارگاہ میں چوں چرا نہیں ہے. ہاں, جب تک توحید سمجھ میں نہیں آتی, جب تک خدا کو تمہیں خدا کو قبول نہیں کیا, ڈھونڈ رہے ہو اور واقعاً حق کے ساتھ ڈھونڈ رہے ہو, تو روایات یہی کہتی ہیں جو شخص خدا کی تلاش میں ہو اور مر جائے خدا اسے حق پہ محشور کرتا ہے. لیکن اگر تعصب کی وجہ سے, ضد کی وجہ سے یا باقی چیزوں کی وجہ سے خدا سے دور ہو رہے ہو تو بس پھر اس کے بعد تیار رہو. خدا قرآن میں جو گفتگو کر رہا ہے, ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ مثلا ایسا نہیں ہوگا, ویسے ایسا نہیں ہے. 30% قرآن آخرت کو ذکر کر رہا ہے, آخرت کی مارکیٹنگ کر رہا ہے. آپ قرآن کو پڑھیں, تھوڑی کچھ دیر کے بعد جہنم یا جنت کی آیتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. ایک شخص بدو تھا, عرب تھا, رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا کی خدمت میں آیا, کہ یا رسول اللہ میں اسلام سیکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے ایک صحابی کو کہا کہ اس کو قرآن سکھاؤ, قرآن پڑھاؤ. اس نے قرآن کی کچھ آیتیں پڑھی, کچھ آیتیں جن کا تعلق آخرت سے تھا. وہ چند آیتیں پڑھی, اس نے کہا بس کافی ہے میرے لیے. اٹھا اور چلا گیا. صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس کو تو ابھی چند آیتیں اس نے پڑھی ہیں اور یہ کہہ رہا ہے میں سمجھ گیا سب کچھ. تو کہا ہاں, جو اس نے سمجھنا تھا اس کو سمجھ آ گیا. اور بعض اوقات ہم پڑھتے رہتے ہیں مگر ہمیں سمجھ میں, اس کی وجہ جان محترم انسان اپنے باطن کو صاف نہیں کر رہا.
یہ لیئرز، یہ کنٹینیو لیئرز ہیں. انسان مریض ہو جائے اور کوئی بھی بیماری ہو، خاص طور پر اگر انسان بخار ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، ٹیمپریچر ہے، سب سے پہلے اس کی زبان سے اس کا ذائقہ چھن جاتا ہے. بہترین کھانے آپ کے سامنے رکھے ہوں نہ آپ کا دل چاہے گا، اور اگر آپ کھا بھی لیں تو کوئی ذائقہ ٹرانسفر نہیں ہوگا. ہوا کیا؟ ذرا سا باڈی نے ٹیمپریچر اپنا چینج کیا. روح اگر خراب ہو جائے تو پھر اسے بھی قرآن کی تلاوت میں لذت نہیں ملتی، پھر اسے سجدے طولانی، لمبے لمبے سجدے نہیں ہیں. آیت اللہ غازی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد کہتا ہے کہ میں استاد کے پاس سوال پوچھنے گیا، میں نے دیکھا سجدے میں کھڑا رہا، حجرے کے باہر کھڑا رہا، کافی دیر ہو گئی، سر سجدے سے نہیں اٹھا، میں واپس چلا گیا. ہمارے یہاں تو بھی نماز ختم ہوتی نہیں ہے. مولانا صاحب نے اللہ اکبر، جو لوگ بہرحال جن کو توفیق ہوتی ہے جماعت سے پڑھنے کی، اللہ اکبر کہا، سجدہ تو دور کی بات، تسبیح بھی دور کی بات، سب سے پہلے موبائل باہر آتا ہے. واٹس ایپ پہ میسج تو نہیں آیا کوئی، کیونکہ نماز میں ہل رہا تھا تھوڑا سا. کہ انسان کتنا ضعیف ہو گیا ہے. حقیقی رابطہ تو اسے پتہ ہی نہیں ہے نا کہ ہے بھی یا کوئی نہیں ہے. انسان جب دیکھیں ہر وقت، تو مجھے بھی پتا ہے کہ ہم ہر وقت اس حالت میں نہیں رہ سکتے. یہ جو کیفیت ہوتی ہے، ہم اپنے اساتید کی خدمت میں جاتے ہیں، کبھی کبھی تو کیا بات ہے، کیا نمازیں ہیں، کبھی نہیں ہوتی. خب یہ کیفیت ظاہر ہے، فطرت ہے، نیچرل ہے. ہم ہر وقت اس حالت میں رہیں تو ہم نے اپنے اولیاء اپنے اساتید کو دیکھا. عزیزان محترم، یعنی واقعاً جس مقام پہ وہ ہیں، یہ ان کا بڑا پن ہے کہ وہ اس حالت میں ہم سے سلام کر لیتے ہیں، کیونکہ اپنے آپ کو نیچے لے آتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہر وقت اس حالت میں ہم تو کہاں ان کو دیکھیں گے. اللہ کے ولی بھی ایسے ہی تھے. مولا کائنات، مولا امیر، جہاں رات کو اتنی عبادتیں ہیں، اس طرح کے سجدے ہیں، اس طرح کے گریے ہیں، مگر صبح چہرے پر، خندے پر مسکراہٹ ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ راتوں کو. اور ہمارے اگر کوئی تھوڑی سی زیادہ عبادت کر لے تو وہ جھکنا شروع ہو جاتا ہے، وہ بات کرنا چھوڑ دیتا ہے. نارمل زندگی گزارے، اپنے رابطے اور خدا کے رابطے کو مخفی رکھیں، لوگوں پہ ظاہر نہیں ہونے دیں. اولیاء خدا رات کو تہجد کی جب نماز پڑھتے تھے تو اپنے گھر والوں کو بھی ڈسٹرب نہیں کرتے تھے. یا لڑکے بات پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو ٹانگیں مارتے ہوئے جا رہے ہیں، تو پتہ چلے کہ نماز شب پڑھنے جا رہے ہیں. بھائی تم بھی تو جانا ہوتا ہے. یہ رابطہ مخفی ہے. یہ جتنا مخفی ہے اتنا اس رابطے میں گہرا پن ہے. یہ رابطہ محتاج نہیں ہے کہ مثلا آپ خلوت لیں تو آپ کا رابطہ ڈائریکٹ نہیں. کبھی بھی زندگی میں کوئی حادثہ دیکھا، کوئی چیز دیکھی، کوئی عبرت دیکھی، کوئی غلطی دیکھی، کوئی گناہ دیکھا، ارے گریا کر، روئیں. خدا تو نے تو انسان کو کیسا بنایا، کتنی ہدایت کا نظام کیا، مگر ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. آج معاشرہ آپ کے سامنے کس نہج پہ چلا گیا ہے عزیزان محترم. یعنی ہم اگر مسلمان نہیں ہیں تو انسان تو ہیں کم از کم. اسلام اصل میں انسانیت کا درس ہے. اسلام فطری ہے. اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کی نیچر سے باہر ہو، کیونکہ دین بھیجنے والا حکیم ہے. اس سے زیادہ کوئی علم نہیں رکھتا ہے. جانے وہ تم یاد رکھیے گا. یہ جو آج دنیا اپنے آپ کو بڑا علم کہتی ہے کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا، ایسا کوئی نہیں ہے. تمہارے سارے علم، تمہارا علم ہے کیا؟ انسان لگا ہوا ہے، انسان کو پیدا کر لے، چیزوں کو پیدا کر لے، ساری چیزوں کو کر لے. ایسا نہیں کر سکتا انسان قبر کے حالات تو ایکسٹریکٹ کر نہیں پا رہا ہوتا. انسان بہت ضعیف ہے. بہتر یہی ہے کہ اپنی زندگی میں اس خالق کو پہچان لے. اس لیے یار، اور خاص طور پہ جو ماشاءاللہ آپ جوان ہیں، اپنے امام کو پہچانے. جب امام کی طرف انسان بڑھتا ہے تب آہستہ آہستہ انسان اس وادی ضلالت کو چھوڑنا شروع کر دیتا ہے. آپ یقین کریں، دنیا کی زندگی بہت ٹیمپریری ہے. آپ اگر مصیبت، مشکل، مثال کے طور پر آپ یہاں سے چارہ فیصل جا رہے ہیں، درمیان میں پانی ہے، کھڈا ہے، گڑھے ہیں، کتنی دیر پھنسیں گے آپ؟ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1 دن پھنس جائیں، آخر کار آپ نکل جائیں گے. مگر مرنے کے بعد اگر پھنس گئے وہاں بہت مشکل ہے. برزخ
آسان نہیں. خود ائمہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری آخرت میں شفاعت کریں گے, تم عالم برزخ کی اپنی تیاری خود کرو. لیکن کیا کریں, امام حسین کتنے کریم ہیں. ایک خاتون بتاتی ہیں کہ جن کو لائف آفٹر ڈیتھ کا تجربہ ہوا, مرنے سے پہلے موت کے تجربات ہوتے ہیں, انسان کوما میں چلا جاتا ہے. کہتا ہے میں نے اپنے آپ کو عالم برزخ میں دیکھا, میں نے دیکھا میرے پیچھے بھیڑیے لگے ہوئے ہیں, سامنے دیوار ہے, کوئی جگہ فرار کی نہیں ہے, فرار نہیں ہے وہاں پہ. کہا اس وقت میرے وجود سے وہ لفظ نکلا جو زندگی میں نکلتا تھا. کہا کیا؟ کہا یا حسین. کہا جیسے ہی میں نے یا حسین کہا, دیوار سے ایک ہاتھ آیا اور مجھے لے کر باہر نکل گیا. اب یہ امام حسین کا اپنا کرم ہے جان محترم کہ وہ اس وادی میں آئیں اور اس وادی میں ہمیں بچا لیں. لیکن وہ تبھی ہوگا جب یہاں رابطہ امام حسین سے خلوص کے ساتھ ہوگا. جو حق کے امام کی طرف بڑھتا ہے وہ خلوص کے ساتھ بڑھتا ہے, اس کو لالچ ہرس نہیں ہے جان محترم. اس کو جتنے لوگ کربلا میں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے, ان کو پوسٹ نہیں چاہیے تھی, ان کو ڈیزگنیشن نہیں چاہیے تھی, بلکہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو قربان کر دوں. اپنا مال جو تھا وہ چھوڑا ہے, جانی تھی ان کے پاس. یہ کربلا سکھا رہی ہے کہ اگر وادی توحید میں آنا ہے تو پھر اپنا سب کچھ تیار رکھو اور پھر انتظار نہیں کرو, اور پھر اپنے وجود سے امام کی طرف بڑھو, امام کی طرف خرچ کرو اپنے مال کو, اپنی اولاد کو. لیکن آج ہم دنیا کے خاطر, برا نہیں ہے آپ ظاہری دنیا کو اپنا بہتر کرنا الگ بات ہے, لیکن دنیا میں ڈوب جانا الگ ہے. ہماری زندگی کی پوری پلاننگ کے اندر امام کہاں ہے؟ بچہ بڑا ہو جائے گا, ڈگری لے لے گا, ایجوکیشن لے لے گا, جاب کر لے گا, صحیح ہے, گھر بنا لے گا, مگر یہاں پوری اس کی زندگی میں کیا ہم نے اس کو یہ سکھایا کہ بیٹا اپنی زندگی کا ہر قدم امام کی طرف بڑھانا, کہیں گمراہ نہ ہو جانا, کہیں ایسے نہ ہو جانا کہ کسی لمحے میں اگر امام کی آواز آئے اور تمہیں آواز نہ آئے. وہ یہ تربیت آج ہم دے رہے ہیں. کربلا یہی تو ہے. کربلا کی مائیں اپنے بچوں کو تیار کر کے لائی کس لیے تھیں کہ جب تمہارے مولا اس سے پہلے کہ وہ تمہیں کہیں کہ تم آؤ, تم خود پہلے پہنچے ہوئے ہو. یہی تو کمال ہے کربلا میں. کسی کو یعنی امام نے جب حل من ناصر کہا ہے تو اس وقت تو صرف وہ حضرت علی اصغر تھے, بس اس کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں تھا. یہاں ہم اپنی زندگیوں میں عزیزان محترم جوان توحید کو زیادہ مضبوط کر دیتا. آپ جوان جو ہے وہ قوم کا ستون ہے, جوان اپنی قوم کو آگے لے کے چل سکتا ہے. اگر آج ہم نے اپنے جوانوں کی تربیت نہیں کی تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اور امام زمانہ کو جوان چاہیے, یہ جوان جس کا قلب جو ہے وہ پاک ہو, پاک. حدیث قدسی میں خود خدا ملائکہ سے یہ کہتا ہے کہ ملائکہ گواہ رہنا کہ جب کوئی بندہ میرا عبادت میں رات کو کھڑا ہوتا ہے اور نیند کی وجہ سے اس کی تھوڑی اس کے سینے سے لگے تو گواہ رہنا میں نے اس کی تمام آرزوؤں کو پورا کر دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی. خوب یہاں آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے, دنیا اور دنیا میں بھی اگر مقام چاہیے تو امام کے ساتھ ہے, امام کے بغیر کوئی مقام نہیں ہے. مگر امام کے مقابلے میں جو کربلا میں تھے ان کے پاس جتنے بھی مقام تھے, کیا وہ مقام آپ کے سامنے مقام ہے؟ کیا وہ پوسٹیں آپ کے سامنے پوسٹیں ہیں؟ کیا عمر ابن سعد کو لعین کو کیا شہر رے کی حکومت مل گئی؟ مل بھی جاتی تو کیا اس کی قیمت تھی, کیا اس کی اوقات تھی؟ کیا آج ہم اپنی زندگی کے ڈیزگنیشن پوسٹ امام کے مقابلے میں بیچنے کو تیار ہیں؟ اور اگر یہ لذتیں, اور یہی تو ہو رہا ہے آج. ہو کیا رہا ہے؟ پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے, معاشرے میں یہی ہو رہا ہے کہ انسان اپنے نفس کو بیچ رہا ہے, انسان اپنی عزتوں کو بیچ رہا ہے, انسان اپنے دین کو بیچ رہا ہے. دین تو سید الشہداء خود فرماتے ہیں نا, دین تو تمہارے دہان میں رکھا ہوا نوالے کی طرح ہے, جب تمہارا دل چاہتا ہے نگل لیتے ہو. جو بھی کوئی حکمراں بنتا ہے, جو بھی کسی بڑی پوسٹ پہ آتا ہے, اصل سب سے پہلی چیز جو وہ بیچتا ہے وہ دین ہے. کہاں دین ہے ہمارے پاس؟ دین تو انسانیت کی بقا کے لیے آیا ہے. کیا آج ہم معاشرے کو بقا دے پا رہے ہیں؟
کس امام پر گریا کرتے ہیں زن محترم ہم، کہ جس نے اپنا سب کچھ لا الہ الا اللہ کی خاطر لٹا دیا. وہ ہم اپنی زندگی کو آگے کی تفاخر، یہ دنیا جو ہمارے ذہنوں میں کریٹ کر رہی ہے یہ وہم ہے، یہ صرف وہم ہے اور کچھ نہیں ہے. اور شیطان یہی کہے گا آخر میں، شیطان کو جب آپ شیطان کے ساتھ جب ایک طبقہ جائے گا، شیطان انکار کر دے گا، میں نے تو انہیں نہیں کہا تھا میری طرف آئیں، میں تو صرف ان کو وسوسے ڈالے تھے، میں نے تو نہیں کہا. تو یہاں وادی توحید بہت تقاضے کر رہی ہے، وہ انسان بندگی اور عبادت کی طرف. یہ پریکٹیکل توحید اس کی زندگی سے باہر آنی چاہیے. اپنے وجود پر توحید کو طاری کریں. لا الہ الا اللہ صرف آپ کی زبان پہ نہ ہو، لا الہ الا اللہ آپ کی آنکھوں میں بھی ہو، لا الہ الا اللہ آپ کے ذہن میں بھی ہو. آپ کے ذہن میں آنے والے خیالات بھی ایسے ہوں، اگر کوئی غلط خیال آنا چاہے تو لا الہ الا اللہ اسے پھینک دے، اسے روک دے، اسے دور کرے. اپنے خیالات کو بھی نجس نہ ہونے دے، کیونکہ اگر آپ نے خدا نہ خواستہ اس کو خراب کیا تو پھر آپ اپنے امام کی وادی میں داخل نہیں ہو پائیں گے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. بہت بڑے عالم دین اصفہان کے کہتے ہیں کہ میں اپنے استاد کے ساتھ ایک جگہ کہیں ان کی گفتگو تھی، وہاں پہنچا، رات کو مجھے موقع مل گیا ان کے ساتھ. تو میں نے موقع کو غنیمت جانا، میں نے ان سے سوال پوچھا. میں نے کہا کہ یہ میں کیسے اپنے آپ کو چیک کروں کہ یہ جو میں اپنی زندگی میں بڑھ رہا ہوں میں صحیح بڑھ رہا ہوں، اور یہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرا امام جو ہے وہ مجھ سے راضی ہے. کہا یہ میں نے ان سے کہا، انہوں نے گریا شروع کر دیا، رونے لگے اور روتے رہے اور شدید گریا. میں کچھ بولنا چاہتا وہ اور رونا شروع کر دیتا. کافی دیر گریے کے بعد جب وہ چپ ہوئے تو میں نے ان سے معذرت کی. میں نے کہا میں معافی چاہتا ہوں اگر میری کوئی بات ایسی ہو کہ جس نے آپ کے دل کو رنجیدہ کیا. کہا نہیں، میں اس بات پہ نہیں رو رہا. کہا یہ جو تم نے سوال کیا ہے نا کہ امام تم سے راضی ہیں یا نہیں، یہ خود سوال کرنا یہ بتا رہا ہے کہ امام تم سے راضی ہیں، ورنہ یہ سوال تمہارے ذہن میں نہیں آتا. یہ پریشانی جو تمہیں ہو رہی ہے، یہ جو اضطراب تمہارے وجود میں ہے کہ میں امام کی طرف بڑھ رہا ہوں کہ نہیں بڑھ رہا، کہا یہ خود 80% بڑھ چکے ہو تبھی تو یہ خیال آ رہا ہے. خوب یہ وادی توحید ہے. یہاں ہم اپنے امام کی بارگاہ میں وارد تو ہوں، اصل میں ہم وارد نہیں ہو رہے جس طریقے سے، کیونکہ رکاوٹیں ہیں. جیسے میں نے آپ کو عرض کیا، یہ رکاوٹوں کو ہمیں دور کرنا ہے. ان خلوتوں میں ذکر کو لے کر آنا ہے. ذکر انسان کو بہت ساری چیزوں سے بچا سکتا ہے. ذکر صرف لفظی نہیں ہے، ذکر قلبی بھی ہے اور ذکر اعضاء و جوارح کا بھی ہے. اعضاء و جوارح کوئی ایسا کام نہ کریں جسے دیکھ کر کوئی کہے کہ یہ خدا کو نہیں مانتا. انسان اپنے وجود سے اس تسبیحوں کو پیش کرے. ایسے ہستیاں، ایسے لوگ جن کی وجہ سے بہرحال یہ کائنات چل بھی رہی ہے جانے موت. یہ شدت شوق انتظار انسان کو کمال میں لے کے جاتا ہے. کتنی شدت ہے ہمارے وجود میں، ہم لقاء اللہ چاہتے ہیں. اصل ہدف کیا ہے؟ خدا سے ملاقات ہے. مسلم بن اوسجا شب عاشورہ مسکرا رہے ہیں. ابھی اپنے مظاہر نے غالباً ان سے پوچھا کہ یہ مسکرانے کی رات تو نہیں ہے؟ کہا نہیں، میں اس لیے نہیں مسکرا رہا، میں تو اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ میرے اور خدا کی ملاقات میں چند ساعتوں کا فاصلہ رہ گیا ہے کہ ملاقی ہوں. یہ اب یہ ملاقات کا شوق ہے کہ نہیں ہے؟ انسان کی زندگی گزرتی جا رہی ہے،
ہماری داڑھی واڑی سب سفید ہو گئی، بدن بھی لاغر ہونا شروع ہو گیا ہے، نگاہیں بھی کمزور ہو رہی ہیں. آہستہ آہستہ انسان کو اپنی قبر کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اور لوگ کہتے ہیں نہیں مولوی صاحب ابھی کون سے، ابھی تو آپ کی کوئی جانے کی نہیں، بات جانے کی نہیں ہے، جانا تو سب نے ہے نا، کوئی انکار تو کوئی نہیں کر سکتا. لیکن انسان متوجہ تو رہے کہ میری آنکھیں دھندلی ہو رہی ہیں اور میں نے ابھی تک امام کو نہیں دیکھا. خوب یہ کیفیت، وہ آگے امام کی اپنی مرضی. امام آپ کو اپنا دیدار کرائیں نہ کرائیں یہ امام کی اپنی مرضی ہوتی ہے. امام جس کو تشرف کی اجازت دے دیں وہ دیکھ لیتا ہے، جسے نہ دیں وہ نہیں دیکھتا. مقدر شرطبیلی امام کی کئی ملاقاتیں، ایک جگہ سواری میں جا رہے تھے، امام خود مقدر شرطبیلی کے ساتھ ایک ہی سواری میں بیٹھے ہوئے اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ تم مقدر شرطبیلی کے بارے میں جانتے ہو؟ تو اب وہ آپ کمال اخلاص اور کام دیکھیں. مقدر شرطبیلی کہتے ہیں کہ ہاں سنا ہے کوئی ہے. ابھی ہم سے پوچھ لے کوئی، ہم سے کوئی پوچھے آپ مولانا نصرت بخاری کو جانتے ہیں، ہم کیا بولیں گے؟ کیا ہو گیا بھائی، شیعہ نہیں ہو کیا، مسلمان نہیں ہو کیا؟ ہماری تو یہ حالت ہے. ادھر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں سنا ہے کوئی ہے. تبھی تو امام ملاقات پہ آ رہے ہیں. جب انسان اپنی نفی کر دے تبھی وہ اس عالم میں چمکتا ہے. اس عالم میں نفی ہم نہیں کر رہے اپنی، ہم اس عالم میں اپنے آپ کو چمکانے کے چکر، بھائی یہ عالم تو ختم ہو جائے گا، مدھم ہو جائے گا. اصل تو وہ عالم ہے جہاں پر روشنی کی ضرورت ہے. اللہم صلی علی محمد. اب آپ دیکھیں یہ ہستیاں، مقدر شرطبیلی تہجد کی نماز میں کنویں سے پانی نکال رہے ہیں، ہیرے جواہرات باہر آ رہے ہیں، واپس بھیج دیا، کہا مجھے پروردگار پانی چاہیے. پھر دوبارہ نکالا، 3 دفعہ کہتے نکالا، ہیرے جواہرات آئے، کہا مجھے اس ٹائم پانی کی ضرورت ہے. اب یہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ جانتے ہیں اس سجدے کی قیمت کیا ہے. میں اپنی بات کر، میں غافل ہوں، مجھے نہیں پتا. میں اس ایک سجدے کو انجام دینے کے لیے محنت کر رہا ہوں، کیونکہ دیکھیں سجدہ بھی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا. اس سجدے کی بھی توفیق طلب کرنی پڑتی ہے کہ خدا مجھے توفیق دے کہ میں تیری عبادت کروں. یہ جو میں کھا رہا ہوں یہ میرے وجود میں طاقت دے کہ میں گناہ نہ کروں کم از کم. انسان گناہ کیسے کرتا ہے؟ انرجی ہوتی ہے نا اس کے اندر، طاقت ہے. تو آدمی کے اندر طاقت نہیں ہے، آنکھوں میں طاقت نہیں ہے، انسان آنکھوں سے گناہ نہیں کر سکتا. انسان زبان میں طاقت نہیں ہے، انسان کسی کو جھوٹ غیبت کسی کو برا بھلا بول نہیں سکتا. یہ انرجی کہاں سے آتی ہے؟ کھانے پینے سے آتی ہے. لیکن کیا میں نوالا لیتے وقت یہ کہتا ہوں پروردگار یہ کھانا اگر میرے وجود میں جائے تو میں تیرے حدودوں کو کراس نہ کروں، اس سے بہتر ہے میں بھوکا مر جاؤں. وہ شاید کیونکہ ہم اس دنیا کے پیسج کو نہیں سمجھ رہے. سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کربلا میں جو اترے ہیں، قیامت تک انسانیت کو یہی تو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو زندگی ہے یہ بہت تیزی سے گزر جائے گی اور ملنے والا کچھ نہیں ہے تمہیں اگر تم ہمارے پاس نہیں آئے. جو سامنے جتنے بھی تھے کچھ نہیں ملا سوائے لعنتوں کے، سوائے آپ کے سامنے آج دنیا کس طرح لعنت بھیجتی ہے. خدا کی بھی لعنت ہو ان سب کے اوپر. اور یہ کیوں ہے؟ اور دنیا بیدار ہوتی چلی جاتی ہے. خوب یہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو حق کے امام کی طرف متوجہ کریں. فرقوں سے باہر آئیں، نفرتوں سے باہر آئیں. کوئی بھی لڑنے لڑانے کی باتیں کرے اس کے آگے ہاتھ جوڑ لیں. بولو خدا کے لیے اللہ نے ایک نبی کو بھیجا، ایک کتاب کو بھیجا، ایک ہی خدا ہے ہمارا، ٹھیک ہے، ہمیں اس کی قریب جانے دو بس. علمی فرق ہے، علمی بات کریں، علمی گفتگو کریں. لیکن ابھی تو ایک ہی امام ہے نا، ابھی تو کوئی امام زیادہ نہیں ہے. ابھی تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. سنی ہو، شیعہ ہو، ہندوؤں کی بھی بعض کتابوں کے اندر ہے، زرتشت کی کتابوں کے اندر ہے، مسیحیوں کی کتابوں کے اندر ہے، یہودیوں کی کتابوں کے اندر ہے کہ آنے والا ایک ہی شخص ہے. اور جب آنے والا ایک ہی ہے تو ہم لوگ کیوں بٹے ہوئے ہیں؟ ہم اس کی طرف بڑھیں. ملک میں انصاف نہیں ہے، لوگ دعائیں کرتے ہیں دنیا میں انصاف نہیں ہے، دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. بھائی یہ ظلم کیسے ختم ہوگا؟ کوئی دنیا کی حکومت ان ظلم کو ختم نہیں کر سکتی سوائے اللہ کے نمائندے کے. وہ اللہ کے نمائندے کو آپ کیسے بلائیں گے؟ یہی تو چاہتے ہیں کہ ہم اس مصیبت کا جو ذکر کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ذکر کرنا ہے کہ ہم سید الشہداء کے خون کا بدلہ بھی لینا چاہتے ہیں. وہ بدلہ کیسے لیں گے آپ؟
جب تک وہ نہیں آئے گا جو حقیقی وارث ہے. کتنی خوبصورت ہوا چل گئی اس حقیقی وارث کے نام کے صدقے میں. اللہم صلی علی محمد. اللہ صلی علی محمد. یا عزیزان محترم، ہوائیں بھی اسی کا انتظار کر رہی ہیں. یہ وجود کائنات کا اسی کے قدموں کا انتظار کر رہا ہے. وہ ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، مگر ہم جب تک اپنے آپ کو اس کے قابل نہیں کریں گے وہ ہمارے درمیان نہیں آئے گا. ہماری تو حیثیت یہ ہے کہ ہم کیا آدمی کیا کیا کہے، گرفتار ہیں اپنے وجود میں گرفتار. ابھی یہاں آپ کے سامنے گرو مندر پہ مسنگ پرسن کی فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں، 10-15 لوگ ہیں. آپ میں سے اگر جاتے ہوئے کوئی ایک صلوات پڑھ دیں تو شاید ان بیچاری فیملیوں کو سہارا مل جائے. آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہے، وہ کسی سے بھی نہیں کر رہے. ہم اتنے بے ضرر ہو گئے ہیں. ایسا ہو گیا ہمارے سامنے بندہ مر رہا ہوتا ہے تو ہم ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں اس کی. معاشرہ تو یہی آپ کے سامنے، جو گر رہا ہے مر رہا ہے اس کی جان بچانے کی بجائے سب سے پہلے ہر کوئی موبائل باہر نکالتا ہے. ایسے ہم امام تک پہنچیں گے. اللہ اکبر. عزیزان محترم، کربلا اپنا وجود مانگتی ہے. سید الشہداء نے بھی سب سے پہلے اپنے جگر کے ٹکڑے کو دیا ہے. ایک ایسی اذان ہوئی ہے کربلا میں، آج تک وہ اذان گونج رہی ہے. 1400 سال ہو گئے، آج بھی علی اکبر جوان ہے. ایسی اذان دی ہے. اذان نہ ہوتی صبح نہیں ہونی تھی. یہ تھا اللہ نے اکبر کی آواز میں جو تاثیر رکھی تھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس اللہ اکبر نے یہ بھی بتایا کہ بس یہ آخری اذان ہے علی اکبر کی. ہاں عزیزان محترم، یہ شخصیت ایسی شخصیت ہے، کیونکہ جب ان کو بھیجا بھی گیا تو سید الشہداء نے جو جملے فرمائے ہیں وہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ میں اشبہ الناس، یعنی ایسا شخص بھیج رہا ہوں جو رسول خدا کی شبیہ ہے، خلق میں، خلق میں، اپنے کردار میں، اپنے اخلاق میں اور اپنی زبان میں. خود فرماتے ہیں کہ جب ہم چاہتے تھے رسول خدا کو دیکھنا تو ہم علی اکبر کو دیکھتے تھے. جب ہم چاہتے تھے کہ ہم علی اکبر کی، رسول خدا کی آواز سنیں تو ہم علی اکبر کی آواز. اور اہل حرم کو علی اکبر کی بڑی ڈھارس تھی. جہاں بھی رستے میں کوئی بات پہنچانی ہوتی تھی تو علی اکبر کو بھیجا جاتا تھا. حضرت علی اکبر، خدا ہمیں کرے کہ ہم اپنی جوانیوں کو علی اکبر کی جوانی پہ قربان کر دیں. راستے میں آ رہے ہیں اور ایک مقام پر امام کی آنکھ لگی. جیسے ہی بیدار ہوئے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت علی اکبر نے کہا بابا یہ جملہ آپ کی زبان سے کیوں جاری ہوا؟ کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے نادی منادی ندا دے رہا ہے، کیا موت اس کاروان کے پیچھے پیچھے ہے. حضرت علی اکبر کا یہ جملہ معرفت کا جملہ ہے. کہا بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ ہاں نہیں بیٹا ہم حق پہ ہیں. کہا بابا کیا فرق پڑتا ہے، موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے؟ یعنی اکبر جانتا ہے موت رکاوٹ نہیں ہے، ہم نے موت کو ہرانا ہے. موت ہمیں کیا روکے گی. بس عزیزان محترم، روز عاشورائی، راوی بیان کرتا ہے کہ حضرت علی اکبر خیموں سے وداع کرنے گئے. کہتے ہیں کہ خیمے کا پردہ ہٹا، پھر گر جاتا ہے، پھر ہٹتا ہے، پھر گر جاتا ہے. دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے جو علی اکبر کے پاؤں سے لپٹی ہوئی ہے.
حضرت علی اکبر آئے. حضرت علی اکبر کو بہرحال امام کو اپنے بیٹے سے بہت محبت ہے, ہونی بھی چاہیے. ایسا بیٹا ہو اور کس کو اس سے محبت نہ ہو. امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ بہترین لذتوں میں سب سے بڑی لذت یہ ہے کہ انسان کا بیٹا جوان ہو جائے اور پھر کامیاب ہو جائے. اور کہا سخت ترین مصیبت یہ ہے کہ بیٹا جوان ہو جائے اور پھر اس کے بعد وہ دنیا سے چلا جائے. امام حسین نے حضرت علی اکبر کو سوار کیا, حضرت علی اکبر چلے ہیں. مقاتل بھی بیان کرتے ہیں, جو آپ اشعار میں سنتے ہیں, مقاتل بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ امام نے حضرت علی اکبر سے یہ کہا ہے کہ بیٹا جتنا ممکن ہو سکے نا جاتے وقت مجھے دیکھتے ہوئے جانا. اللہ اکبر. خدا آپ کے جوانوں کی حفاظت کرے. جس کا جوان بیٹا ہوتا ہے اسے تھوڑا محسوس کرنا چاہیے کہ میں اپنے جوان کو خدا کی راہ میں دے سکتا ہوں کہ نہیں دے سکتا. یہ آسان نہیں ہے. کربلا کا وہ شخص جو ہر وقت ذریعے پہ دعا کرتا تھا کہ مجھے اللہ بیٹا دے, جوان ہو پھر مر جائے. عالم کہتا تھا یہ کیسی دعائیں کرتا ہے, بیٹا بھی چاہیے, جوان بھی چاہیے, پھر مر بھی جائے. کہا مجھے پتہ چلا اس کا بیٹا ہوا, آخر بڑا ہو گیا, اچانک سے بازار میں آواز آئی اس کا بیٹا مر گیا. میں دوڑتا ہوا گیا, میں نے کہا دیکھوں تو صحیح ہے دعا کیوں مانگتا تھا. میں نے دیکھا اپنے جوان بیٹے کے بدن پہ بیٹھا ہوا ہے. کہا یہ تو دعا کیوں مانگتا تھا. کہا میں یہ دیکھنا چاہتا تھا امام حسین جوان لاشوں سے کھڑے کیسے ہوئے. اللہ اکبر. عزاداران محترم, مڑ مڑ کے علی اکبر, میشر لکھنوی صاحب خدا ان کے درجات بلند فرمائے, ان ایام میں یقیناً وہاں عزاداری کر رہے ہوں گے. مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر. عزاداران محترم, حضرت علی اکبر حیدر کرار کے پوتے, حضرت عباس کے بھتیجے. جنگ بہت کی, دشمن کو جو ہے وہ پلٹ دیا, لیکن درمیان میں واپس آئے. بہت کم لوگ جو واپس آئے, بہت کم مقتل میں ملتا ہے کہ کوئی لڑنے گیا ہو اور واپس آیا ہو. حضرت علی اکبر واپس آئے, آ کر اپنے بابا سے کہا بابا اس لباس, جو لوہے کا لباس تھا, اس کی حدت یعنی جو اس کی گرمی ہے اور پیاس کی شدت مجھے مارے دیتی ہے بابا. اگر تھوڑا پانی مل جاتا تو میں بتاتا جنگ کسے کہتے ہیں. اب آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں عزاداران محترم, کیا حضرت علی اکبر کو پتہ نہیں تھا کہ بابا کے پاس پانی نہیں ہے؟ پھر کیوں آئے, پھر یہ بات کیوں ہے؟ علامہ بیان کرتے ہیں اصل میں باپ بیٹے کو محبت بڑی تھی, یہ محبت جانے نہیں دے رہی تھی. کہتے ہیں امام حسین نے حضرت علی اکبر کے زبان میں دہان میں اپنی زبان مبارک کو رکھا. حضرت علی اکبر نے چیخ ماری ہے, کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے. میں کہوں گا جناب علی اکبر آپ کے بابا نہ جانے کتنے دنوں سے پیاسے ہوں گے. کہا علی اکبر جاؤ, دیر ہو رہی ہے, جاؤ. عزاداران محترم, حضرت علی اکبر گئے اور جس طرح کر سکتے تھے لڑے. جوان ہے, پچھ سے ایک نیزہ آیا جو کمر میں پیوست ہوا. اس نے پیوست ہونا تھا. حضرت علی اکبر اپنا توازن کھو بیٹھے اور اپنے ہاتھوں کو اپنی سواری پہ ڈال لیا. اس کے بعد مقتل کیا کہتا ہے؟ مقتل کہتا ہے کہ انہوں نے تلواروں سے اربن اروا, انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے علی اکبر کو. بس اب جہاں جہاں یہ گھوڑا جاتا تھا وہاں تلواریں لگتی رہیں. بس عزاداران محترم, حضرت علی اکبر گرے ہیں. حضرت علی اکبر نے اپنے بابا کو پکارا ہے, بابا میرا سلام ہو. اب نہیں پتا کس طریقے سے حسین اپنے بیٹے کے بدن پر آیا, بس کہتے ہیں پہنچے ہیں, کس طریقے سے بیٹھے ہیں. حضرت علی اکبر, مقتل کہتا ہے امام حسین نے اپنے چہرے کو علی اکبر کے چہرے پر رکھا. بس پھر خاموشی ہو گئی. بات سمجھے کہ ہم نے ایک تیر میں دو نشان کر لیے ہوں.
مگر میرے مولا بیٹھ کر کہتے ہیں ولدی ولدی، اے میرے بیٹے علی اکبر۔ بس اسی صداؤں میں بعض مقتل کہتے ہیں کہ بی بی زینب سے رہا نہیں گیا، اس سے پہلے کبھی خیموں سے باہر نہیں نکلی تھی، علی اکبر کی خاطر خیمے سے باہر آئی، مگر امام حسین سے اپنے بچے کا جنازہ نہ اٹھایا گیا۔ بنی ہاشم آؤ علی اکبر کے بدن کو۔ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں۔